اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی 55واں درس کس بارے میں چل رہا تھا؟ یہاں سے علل پیدائش تصوف در اسلام، اسلام میں تصوف صوفی گری وجود میں آنے کی علت، اس کے بارے میں چل رہا تھا۔ اس کا یہ درس ہم نے جب پڑھا تو اس کا چقیدہ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ بعض محققین، بعض تحقیق نگار لوگ توحید و عرفان اسلامی را، توحید اور اسلامی عرفان کو بے عنوان اساسی ترین علت بے وجود آمدن تصوف ذکر میں کنن، یعنی تصوف کے وجود میں آنے کی جو اساسی ترین علت ہے وہ کیا ہے؟ توحید اور اسلامی عرفان۔ یہ بعض محققین یہ ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر کرتے ہیں کہ تصوف کے وجود میں آنے کی اصلی ترین علت کیا ہے؟ توحید اور عرفان اسلامی۔ کہ توحید کے بارے میں وہ اتنا غور و فکر کر کے یہ کرتے ہیں اور عرفان کر لیتے ہیں، اس سے تصوف وجود میں آئے۔ اور در منابع اسلامی، اسلامی جو منابع ہیں، منابع یعنی مصادر، مین کتابیں، ان میں سے جیسے قرآن، ان میں سے ہی ایک قرآن بھی ہے، ان سب میں بسیاری از مباحث عرفانی، بہت زیادہ عرفانی مسائل، جیسے عرفانی مسائل جیسے لقاء اللہ، رضوان الہی، مناجات، تکلم با خدا، خدا سے تکلم، مناجات اور اللہ کی طرف سیر و سلوک، یہ سب کے سب اس میں با عنوان جہاد اللہ و محبت الہی وجود دار، ٹھیک ہے؟ یہ سب کے سب قرآن مجید میں اور اسلامی منابع میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ کون کون سی؟ عرفان کی یہی چیزیں سبب بنی ہیں کہ یہ تصوف وجود میں آیا۔ دعائیں، وہ مناجات ہائے پیغمبر کی دعائیں اور مناجات، اور اولیاء دین کی دعائیں اور مناجات، اور حالات معنویان، ان لوگوں کے معنوی حالات، ان بزرگواران کے یہ سب معنوی حالات، یہ سب عرفان اسلامی کے آئیڈیل مانے جاتے ہیں۔ یہ سب ان کی حالات اور ان کی دعائیں اور مناجات آئیڈیل مانا جاتے ہیں۔ ان دعاؤں اور مناجات کو ہی سوچ سمجھ کر کے وہی کرو، جیسا انہوں نے کیا ایسا یہ کرتے ہیں، اسی سے کرتے کرتے یہ تصوف وجود میں آ گئی، الگ سے کوئی۔ شرائط زندگی فقیرانے، وہ بسیار سادہ مسلمانان صدر اسلام، صدر اسلام کے مسلمانوں کی بہت زیادہ سادہ فقیرانہ زندگی اور ان کی زندگی کی جو شرائط ہیں، ان سب کو یہ سب کی سب چیزیں کیا تھیں؟ از مہم ترین علل شکل گیری تصوف بے شمار میروا، تصوف کے شکل پانے میں، وجود میں آنے میں اہم ترین علتوں میں سے ایک علت کیا ہے؟ صدر اسلام کے مسلمانوں کی بہت زیادہ سادہ فقیرانہ زندگی اور ان کے حالات کے شرائط کیا تھے، وہ سب سبب بنے ہیں کہ تصوف وجود میں آیا۔ جیسے وہ بیچارے بس کھانے پہ اکتفا کرتے تھے، مل گیا نہیں ملا نہیں ملا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بالکل تارک الدنیا ایسے تھے وہ، لہذا وہ ان کو آئیڈل مان کے یہ چیز اہم ترین سبب ہے کہ جو تصوف وجود میں سوالات۔ اب دیکھیے سبق نمبر یہاں سے 56 شروع ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے بیان کیا تھا کہ یہاں پر نظریے پیش کریں پہلے تو کہ بہت سے کیا کہتے ہیں کہ یہ تصوف کیسے وجود میں آیا، انہوں نے بیان کر دیا کہ اصل میں تصوف اسلام ہی سے وجود میں آیا ہے، الگ سے کچھ نہیں ہے، داخلی عوامل ہیں، خارجی کوئی عامل نہیں، بس یہی پورا صدر اسلام کے مسلمانوں کی سادگی اور پیغمبر کے جینے کا طریقہ، زندگی، یہ سب اس کی وجہ بنے کہ یہ تصوف وجود میں آیا۔ اس درس میں دیکھیے کیا بیان کریں گے؟ تصوف چگونے بے در جہان اسلام وجود آمد، یہ وہی ہے تصوف جہان اسلام میں کیسے وجود میں آیا۔ داخلی جو عوامل ہیں وہ بیان کر دیے کہ داخلی عوامل، جو لوگ کہتے ہیں کہ داخلی عوامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ داخلی عوامل کی وجہ سے وجود میں آیا، کچھ کہتے ہیں نہیں داخلی سبب نہیں ہے اس کے وجود میں آنے کے، اسلام کے داخلی وجہ نہیں بلکہ خارجی عوامل اور سبب چیزیں سبب بنی کہ یہ تصوف وجود میں آیا۔ داخلی وہاں بیان کیے، خارجی یہاں۔ پھر ہم اپنا نظریہ بیان کریں گے کیا آیا تصوف از خارج از جہان اسلام وارث شروع، کیا تصوف صوفی گری اسلام میں جہان اسلام سے باہر سے وارد ہوئی ہے یا از متن اسلام وجود آمد ہے، یا اسی سے وجود میں آئی ہے؟ عوامل مؤثر، اثردار عوامل، وہ عوامل جو اثردار ثابت ہوئے ہیں، کس چیز میں اثردار ثابت ہوئے ہیں؟
در شکل گیری تصوف جو ایک فرقہ ہے، اس کی شکل گیری، اس کے وجود میں آنے کے جو اثردار ترین عوامل ہیں ان میں داخلی بیان کر دیا. بیان نہیں کیا تو داخلی یا ہے یا تو عوامل یا داخلی چیزیں سبب بنی کہ وجود میں آیا. جو کہتے ہیں داخلی عوامل سبب بنے وجود میں آیا، وہ ابھی پیچھے درس میں بیان کر دیا. جو یہ کہتے ہیں نہیں داخلی چیزیں سبب نہیں بنی کہ وجود میں آیا فرقہ، بلکہ خارجی عوامل سبب بنے کہ یہ فرقہ وجود میں آیا. ٹھیک ہے. عوامل خارجی در برابر دیدگاہ کسانی کے، وہ لوگ ان لوگوں کے عقیدے کے مقابلے میں، دیدگاہ نہیں عقیدہ، کسانی کے وہ لوگ کہ جو تصوف رات صوفی گری کو دارائے ریشہ اسلامی میدانن، وہ لوگ کہ جو تصوف کو یہ مانتے ہیں کہ اسلامی ریشہ ہے، اس کی بنیاد جو ہے اسلامی ہے، داخلی عوامل ہی سبب بنے ہیں کہ تصوف وجود میں آیا. در برابر آنہا ان کے عقیدے کے مقابلے میں ایک اور عقیدہ ہے گروہ دیگری معتقدان، دوسرا گروہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خاص گاہ تصوف کے اٹھنے کی جگہ نہیں، ایجاد ہونے کی جگہ اس جہان اسلام میں نہیں ہے. اسلام سے نہیں اٹھا ہے یہ فرقہ کہ اسلام اندرونی داخلی کچھ چیزیں سبب بنی ہو کہ وجود میں آیا، جیسا کہ پیچھے والے درس میں ذکر کیا کہ بھائی قرآن پہ عرفان پہ توجہ کی، ابتداء اسلام کے مسلمانوں کے حالات کو آئیڈیل مان کے اس طریقے سے تصوف وجود میں آیا. نہیں، یہ ان کا نظریہ تھا. ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ بل یہ بے نظر آنا در سے پیش آشنا شدیم، یہ بریکٹ میں کہتا ہے ان کے رائے، ان کے عقیدے سے ہم آشنا ہوئے پچھلے درس میں. کیا تھا ان کا عقیدہ؟ کہ وہ لوگ کہ جو یہ مانتے ہیں کہ تصوف کا جو ریشہ ہے وہ اسلامی ہے، جڑ جو ہے وہ اسلامی ہے، یہ اسی کا ریشہ ہے. یعنی عرفان پہ توجہ کر کے، قرآن کی تعلیمات پہ غور و فکر کر کے، عرفان پہ لقاء اللہ، رضوان اللہ، ان سب پہ غور و فکر کر کے، اور ابتداء اسلام کے مسلمانوں کی زندگی کو آئیڈیل بنا کے وہ زندگی یہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کو ترک کر کے. یہی وہ ہے، وہ تصوف ہے بس اس کا الگ. لیکن ایک نظریہ اور ہے کہ نہیں، تصوف کے وجود میں آنے کے، یہ فرقہ بننے کے خارجی عوامل ہیں، اسلام سے اس کا کوئی وہ کیا ہے. گروہ دیگری معتقدان، ایک دوسرا گروہ اعتقاد رکھتا ہے کہ تصوف کا جو یہ پیدائش ہے وہ جہان اسلام میں نہیں ہے بلکہ قبل الاسلام، بلکہ اسلام سے پہلے دانتیان و ملت دیگر وجود داشتے آتی. جو آپ لوگ کہہ رہے ہو، وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ تصوف اسلام ہی کا ایک اسلامی ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا تصوف تو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی تھے. تو مسلمین رفتے رفتے بآن آشنا شدے، مسلمان آہستہ آہستہ اس تصوف سے آشنا ہوئے، وہ گروہی بیان پہ وسطن، اور مسلمانوں میں سے کچھ گروہ اس طرح مائل ہو گئے. تو اس کا ایجاد، تصوف جو ایجاد ہوئی ہے، اس کی اسلام سے ایجاد نہیں ہوئی ہے. یہ فرقہ صوفیہ جو ہے وہ اسلام سے ایجاد نہیں ہوا بلکہ اسلام سے پہلے بھی تھا. یہ وہ الگ بات ہے. اسلام آنے کے بعد جب یہ صوفی گری پہلے سے تھی، مسلمان کچھ ادھر مائل ہوتے چلے گئے. وہ بات تطبیق عناصر اصول، اور کیا کیا انہوں نے اپنے اسلامی اصول اور مبادی جو تصوف کو ان سے مطابقت دے دی، اپنی باتوں کو ان سے مطابقت دے دی. وہ بیان رنگ و بوئے اسلام، اور انہوں نے اس کو، اس تصوف کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کو اسلام کی رنگ و بو دے دی، خوشبو دے دی، اس میں اسلام ملا کے اب ایسا کر دیا جیسے یہ مسلمان ہی ہیں. البتہ روشن، البتہ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اصطلاح تصوف اور صوفی کی، جو تصوف اور صوفی کی جو یہ اصطلاح ہے، یہ ورڈ ہے، اس کو مسلمان تاسیس کر دیں. مسلمانوں نے اس کا نام رکھا ہے تصوف اور صوفی. پہلے یہ چیز تھی مگر کسی اور نام سے تھی، پہلے یہ چیز تھی کسی اور نام سے تھی. اما حقیقت و روح تصوف، لیکن تصوف کی جو روح اور حقیقت ہے وہ دوسرے غیر اسلامی مکاتب اور ادیان سے ملتی ہے. گروہی کے تصوف اسلامی راہ، وہ گروہ کے جو تصوف اسلامی کو خارجی ریشہ مانتے ہیں، خارجی مذہب سے آیا ہے، خود بے جن دست تقسیمی شو، یہ خود کچھ حصوں میں بڑھتے ہیں. وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ تصوف اصل میں خارجی عوامل سبب بنے ہیں کہ یہ تصوف آیا ہے اسلام میں. یہ لوگ خود کئی طرح کے ہیں. ان کا گروہ کچھ یہ کہتے ہیں ادعی ریشہ تصوف را در ادیان ہندی جستجو میکنند. کچھ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ یہ تصوف غیر اسلام، خارج اسلام سے آیا ہے. تو کہاں سے آیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستانی دین و مذہب سے آئے ہیں.
بعض کہتے ہیں تصوف جو ہے فلسفی یونانی کے جو تفکرات ہے، خاص کر مکتب افلاطون کا جو نیا مکتب اور مذہب ہے اس سے یہ اٹھ کے آیا ہے۔ نمبر 3، کچھ معتقد ہیں کہ ایرانی لوگ، اس کا ریشہ ایران ہے، ایرانی کو تصوف کا ریشہ مانتے ہیں، اور کچھ لوگ برآنان اس بات کو مانتے ہیں کہ سرچشمہ تصوف کا جو سرچشمہ ہے، یعنی تصوف جہاں سے نکلا ہے وہ رہبانیت، یہودیت، عیسائیت، عرفان مسیحی ہے، وہاں سے نکل کے آیا ہے، یہ اسلام سے نہیں نکلا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو یہ کہتے ہیں اس کا ریشہ اسلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں کچھ بتانے کو اسلام سے ملا کے بتائیں گے کہ اس وجہ سے ہے۔ انہوں نے پچھلے درس میں بتا دیا کہ قرآن کی تعلیمات، عرفان، یہ چیزیں سبب بنی کے تصوف وجود میں آیا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نہیں اس کا ریشہ اسلام نہیں ہے، خارج اسلام ہے، تو خارج اسلام میں کیا کیا چیز ہے؟ کچھ کہتے ہیں ہندی مذہب، کچھ کہتے ہیں عیسائی عرفانی، یعنی مسیحیوں کا عرفان سبب بنا ہے، کچھ کہتے ہیں ایرانی سبب بنا ہے، وہ وہاں سے تصوف آیا، کچھ کہتے ہیں یہ یونانی فلسفہ افلاطون کا جو نیا یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا جو لوگ یہ مانتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ تصوف کا ریشہ غیر اسلام سے آیا ہے، تو ان کے کچھ بنے، کوئی کہتے ہیں ہندی سبب بنے، ہندی مذہب، کوئی کچھ کوئی جو بتایا ابھی۔ اب یہاں پر ہم 4 دیدگاہ جو یہاں پہ مطرح ہوئی ہیں، کون کون سی جو لوگ مانتے ہیں ہندوستانی مذہب سبب بنے، فرقہ وجود میں آیا تصوف، ان سب کی آپ ایک ایک کر کے اب بتائیں گے۔ اب یہاں بتائیں گے کہ ہندوستانی دین کا کیا رول رہا ہے تصوف کے اندر، وہ کل انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔